مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی آپ کو برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئے روز ہم لوگ آپ کے سامنے ہر روز مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم حقیقت دنیا کے اوپر بات کریں گے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ناظرین، یہ ایک سرائے ہے، امتحان گاہ ہے، جہاں ہم سب کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور پھر اصل جہاں کی طرف، آخرت کی طرف ہمارا سفر ہوگا۔ اس حوالے سے ہم آج بہت کچھ جانیں گے، سنیں گے، اس کی حقیقت کے حوالے سے جانیں گے، سوالات اپنے مفتیان کرام سے اور علماء دین سے کریں گے۔ پروگرام میں ان کے ساتھ آپ کو متعارف کروانے سے پہلے میں اپنا UAN نمبر آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، 042111700000، جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر آپ میسیج کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں 3 بڑے ہی محترم مہمانان گرامی موجود ہیں۔ فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی حفظہ اللہ، معروف عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں۔ آئیے آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، خیر و عافیت سے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ ناظرین، فضیلت الشیخ محترم مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ ہمارے اس پروگرام کے ٹرانسمیشن کے مستقل مہمان ہیں، وہ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ جی ویلکم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے، تیسرے ہمارے معزز مہمان معروف عالم دین ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں پیغام ٹی وی میں، مجود ہیں، قاری ہیں، فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب حفظہ اللہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ آپ کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں اور تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اور سحری کے اس ٹرانسمیشن میں آپ کی آمد سے، آپ کی تلاوت قرآن سے یقیناً ہمارے قلوب وہ منور ہوئے ہیں، مزین ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحب، میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. قرآن و حدیث میں دنیا کی حقیقت کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس مقدس مہینے میں اور اس سحری کے بابرکت وقت میں آپ نے مجھے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین آمین. اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اس لیے کہ جس نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا اس کی نہ صرف دنیا کامیاب ہوئی ہے بلکہ اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی تو بہت باقی رہنے والی اور بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کو اس طرح سمجھو جس طرح ایک سمندر ہو اور اس میں دوسرا شخص اپنی انگلی ڈال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے. یہ جو انگلی کے ساتھ پانی کے چند قطرات ہیں یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. سبحان اللہ. یہ پانی بڑی جلد خشک ہو جائے گا اور وہ سمندر خشک نہیں ہوگا. دنیا بڑی جلدی ختم ہو جائے گی اور وہ آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح ایک مسافر، ایک راہ گزر، ایک اجنبی شخص اپنی سفر کے دوران کچھ دیر کسی منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے میں قیام کرتا ہے. اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں، میری منزل آگے ہے، یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے میں رکا ہوں، قیام کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا دنیا کو اسی طرح سمجھو، یہ تمہاری ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور اس حقیقت کا ادراک ہم ہر روز کرتے ہیں. اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں، اور اس سے ہم یہ خود بھی سبق حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی
ایک بہت بڑی عبرت کا سما ہوتا ہے کہ دیکھ لو آج یہ ہمیشہ نہیں رہا، کل کو ہم اور تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے۔ یعنی دنیا جو ہے یہ بہت معمولی ہے، اور آخرت جو ہے وہ اس کی نسبت بہت وسیع ہے، بہت باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا جو ہے اس کا آخرت کے مقابلے میں آپ اس کو لاکھوں یا کروڑوں حصوں میں تقسیم کریں تو شاید ایک حصہ بھی نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا سے جانے کے بعد آخرت ہے، اور آخرت میں ایک کوڑے کے برابر جو جنت میں جگہ ہے وہ ساری دنیا اور دنیا کے خزانے مل جائیں تو جنت کی 1-3-4 فٹ جگہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ بالکل۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یعنی بالکل یہ معمولی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مثال سے سمجھایا، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بازار سے گزرے تو وہاں ایک ناقص مردہ بکری کا ایک بچہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول 1 درہم میں اس کو خرید کر کیا کریں گے، یہ تو مردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفت میں لے لے گا، مفت میں بھی لے کر اس کو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ جو اس کو سمجھ لے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی سی زندگی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جو حقیقت بیان کی ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ لوگوں تمہیں غلطی لگ گئی ہے۔ جس طرح ایک میچ ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا، کرکٹ کا، فٹ بال کا، والی بال کا، 2-3 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے کہ یہ اس کی طرح ایک مختصر سا ہے کہ یہ جس طرح ایک کھیل ایک تماشا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کا تو بعد اوقات پتہ ہوتا ہے، اس دنیا کے انسان کی زندگی ختم ہونے کا تو اتنا بھی اعتبار نہیں۔ بالکل ٹھیک کہ وہ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ محترم مفتی صاحب، آپ بھی ہماری اس گفتگو میں شریک ہوں، فرمائیے کہ قرآن کریم میں دنیا کی نعمتوں کو آزمائش کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی اصل میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے امتحان کے 2 پہلو رکھے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہے۔ یہ امتحان دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پہ جب آزمائش آئی ہے وہ گزرتا اس سے کیسے ہے۔ دیکھیے کئی لوگ ہیں وہ صرف دنیا کے طالب رہتے ہیں، دنیا ہی چاہتے ہیں، بلکہ ہر وقت ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں آگے سے آگے بڑھیں۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کوئی دنیا کے طالب ہیں، کوئی آخرت کے چاہنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے دے، تو ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہ کر ہمیں دنیا ہی نہیں مانگنی بلکہ آخرت بھی ساتھ رکھنی ہے۔ اگر آخرت سے ہم کنارہ کشی کریں گے، آخرت پہ توجہ نہیں کریں گے، تو پھر ہماری دنیا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں گزرے گی۔ اور یہ آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دنیا دیتا ہے اور دنیا کے مال و دولت سے نوازتا ہے، اور اس میں وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کس قدر میرے قریب رہتا ہے، کس قدر اس پہ خرچ کرتا ہے، اس کے رستے میں کیسے خرچ کرتا ہے۔ جیسے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پہ بھیجا، جنگی مہم پہ، تو وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حصہ دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے تو مسلمان نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال اچھے شخص کے لیے کتنا ہی اچھا ہے۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر اپنے مال اور اسباب سے دین کا کام لیتا ہے، اچھے اس پہ کام لیتا ہے اور اپنے اس جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ان کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، تو یہ سمجھے وہ امتحان میں کامیابی سے گزر رہا ہے۔ اور اگر اسی مال سے وہ ناجائز فائدہ اٹھائے، غلط اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں اور اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں اس مال کو خرچ کرے، اس دنیا کی صلاحیتوں کو خرچ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ ناکام جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایک آزمائش میں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم نوازا ہے، وہ اگر قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں تو ان کی آزمائش بھی تھوڑی ہے، لیکن ان کا اجر ان سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، وہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے وہ آخرت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آزمائش ادھر کڑی ہے لیکن ادھر حساب آسان ہے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا، یہ صبر ہی ہوتا ہے نا، انسان جس بھی حالت میں ہو اور جس قدر بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب، اس پہ اس کا راضی رہنا، جیسا کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ جو آپ کی قسمت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، سب سے زیادہ غنی ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل میں وہ صبر بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے الحمدللہ، جو اس کی تقسیم تھی میں اس پہ راضی ہوں، تو اس کو آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا، اور یہی وہ صبر کی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں حالتوں میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے اور کامیابی سے اس سفر کو طے کرنا ہے، زندگی کے اس سفر کو۔ بہت خوب۔ محترم ڈاکٹر عاطف الیاس صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی بات جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تخلیق کر کے بھیجا ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندوں کو صرف عبادت ہی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے ان سے کوئی رزق وغیرہ یا کھانا نہیں چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہی طاقتور ہے اور سب سے بلند ہے اور بالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے حوالے سے لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ کون ہے جو آزمائش کے اوپر، اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے۔ جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جب میری طرف سے کوئی پیغام آئے گا تو جو فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ایمان لائے گا اور اصلاح کرے گا اپنے نفس کی، یعنی درست راستے پہ چلے گا، ان کے لیے کوئی خوف یا رنج کا مقام نہیں ہے۔ اور جو ان آیات کو جھٹلا دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر انسان اپنی تخلیق کا مقصد جان لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن ہے، ایک بصیرت کی بنیاد کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا، دنیا میں کیوں آیا، اور اگر آزمائش آتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی اور اس کے ذریعے مجھے کیا کرنا ہے، یا اس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ جبکہ کافر کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جانور ہے جس کو اس کا مالک ہانکتا رہتا ہے، یا اس کو باندھ دیتا ہے یا کھول دیتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کسی نے کیوں باندھا ہے یا مجھے کسی نے کیوں کھول دیا ہے۔ تو علی وجہ البصیرت جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہی صحیح راستے پہ ہیں، اور زندگی میں اپنے مقصد کو پورا وہی کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کا مقصد سمجھ لیتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا دنیا کو فانی سمجھنے کا مطلب ترک دنیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ ابھی جو مفتی صاحب نے بھی جس آیت کی طرف اشارہ کیا، اصل میں دنیا میں مختلف ذہن رکھنے والے لوگوں کو قرآن کریم میں مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہی ہے، ان کی زندگی کا مقصد رہنا سہنا، بس کاروبار کرنا، کمانا، کھانا،
اور دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولیات حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بس دین کو اختیار کر لیں، دنیا کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف دیندار بن کر حقوق اللہ کا خیال تو کریں لیکن حقوق العباد کو بالکل نظر انداز کر دیں؟ رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، سب کو نظر انداز کر کے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں اور بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی پہلا طریقہ بھی غلط ہے کہ صرف آپ دنیا دار بن کر بیٹھ جائیں، اپنے رب کو بلا دیں، آخرت کو نظر انداز کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملات سے یکسر علیحدہ ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نام پر باقی ساری ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیں۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تیسرا باقی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو یہ کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا کر دے، ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا کر دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ آمین۔ تو یہ دعا، ایک تو یہ دعا بڑی جامع ہے، اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نظریات کو درست سمت میں لگانے کے لیے رہنمائی دی ہے۔ دوسری اس دعا کو جب یہ ذکر آ گئی تو ایک مبارک وقت ہے، دعا کا وقت ہے، تو میں اس کی فضیلت بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار ہو گئے، تو آپ نے جا کر ان کو دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، چارپائی کے ساتھ چارپائی بن گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش آ گئی؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول میں نے ایک بات کی تھی، وہ یہ میں نے کہی تھی یا اللہ جتنی میری آزمائش کرنی ہے دنیا میں ہی کر لے، مجھے جتنی تکلیف دینی ہے دنیا میں ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کون ہے جو اللہ کی آزمائشوں پر پورا اتر سکے؟ کوئی بھی نہیں، بے شک۔ اس طرح تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ آپ دعا کرتے تھے وہ یہی دعا ہے کہ جس میں دنیا کی اچھائی اور آخرت کی بھلائی، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ نہ صرف دنیا کا بن کر رہ جائے کہ اپنے رب کو بھول جائے، اور نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کے نام پر دنیا کو نظر انداز کرتے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، جس طرح ابھی بتا رہے تھے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کمانا، دنیا میں رہنا، دنیا کے معاملات کو بہتر انداز میں چلانا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اصل ہمارا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کے ذریعے کامیابی اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ محترم مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں دنیا کی نعمتوں کو برتنے کا کیا اصول تھا؟ جی ایسا ہے کہ جیسے دعا ذکر کی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے تو اس دعا کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب حسنہ ہے کیا؟ اصل میں اس حدیث کو یا اس دعا سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مال کا مل جانا، اسباب کا مل جانا ہی حسنہ ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ دنیا میں اچھائی کا ملنا کیا ہے کہ دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، تو یہ اصل میں حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے نا یہ، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟
کہ دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بالکل پابند تھے اور آپ خوش ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد قائم کی یہود پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس حد کو قائم کیا جو زمین پہ ختم ہو چکی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اچھائی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ اگر اس دعا سے استدلال بھی کرتے ہیں تو وہ یہی دنیا ہی اصل میں مانگ رہے ہوتے ہیں. اصل میں دنیا نہیں ہے. اس آیت میں آتینا دنیا نہیں ہے, آتینا فی دنیا حسنہ ہے کہ دنیا میں اچھائی سے ہمیں نواز. اور وہ اچھائی کیا ہے؟ وہ نیکی کی توفیق مل جانا, وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پہ قناعت کرنا, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس پہ پابند رہنا. یہ اصل میں دنیا میں یہ مانگنا ہے. اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ان کے ایک قبے کو دیکھا, یعنی ایک گھر تھا جو بنا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند نہیں کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اور اس صحابی کو جب پتہ چلا کہ میرے اس گھر کے بارے میں آپ نے ایسے ارشاد فرمایا ہے تو وہ اس نے اس کو ڈھا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور ایسے انہوں نے اظہار کیا. تو یعنی کہنا یہ کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آگے جانے کو اتنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں. ہاں دنیا ضرورت کے تحت جو ہو سکتا ہے, جو ضرورت کے تحت وہ ہونا چاہیے. اس کی مثال واضح صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جب وہ ایک آپ نے اعلاء کیا تھا اس حوالے سے. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں کچھ وہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ یعنی ٹاٹ وغیرہ تھے, کچھ ایک دو اور چیزیں انہوں نے دیکھیں, ایسے نظر وہ دوڑا رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ کیسر و کسریٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے, تو ہمیں بھی یعنی ایسی صورت اور ہم کہاں پہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اوا فی شک انت یا ابن الخطاب, اے ابن خطاب تم کیا شک میں مبتلا ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جلدی عطا کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زہد کا درس دیا اور زہد کی طرف دنیا سے بے رغبتی کی طرف لاتے تھے. یعنی اسی کو سب کچھ نہ سمجھے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا سے کٹنے کا حکم دیا, بلکہ دنیا اتنی رکھیں جتنی اس کی ضرورت ہے, اور زیادہ فکر جو ہے نا وہ آخرت کی کریں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی لیے تو ہر چیز وہ قربان کر دیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں, تاکہ یہ ہمارا آخرت کا جو ہے نا وہ جمع ہو جائے, آخرت کے لیے ہم جمع کر لیں اور دنیا بھی ہماری گزرتی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا وہ اس میں محنت بھی کرتے تھے. جیسے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اللہ نے نوازا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نوازا, عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا. تو وہ ان سب سے کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا لیتے تھے, جہاد میں خرچ کرتے تھے اور قافلوں کو تیار کرتے تھے. تو اس طرح یعنی ان کی زندگی میں ایک بہت اچھا بیلنس تھا. تو آج بھی اسی کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں اچھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر عاطف الیاس صاحب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مفتی صاحب ابھی بڑی پیاری باتیں فرما رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کا عملی نمونہ کیا نظر آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس حوالے سے شاندار نمونہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی کسی چیز کو اگنور نہیں کیا اور نہ ہی آخرت کو اگنور ہونے دیا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ فوکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں چیزوں کے اوپر برابر تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی جو بھلائی ہے اس کے لیے عمل پیرا رہے, کوشش کرتے رہے, دعوت دین کی تبلیغ کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا کے میدان میں یعنی جتنی چیزیں کسی انسان کو فرد کو کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاروبار کے لیے گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو چرایا. ڈاکٹر صاحب گستاخی کی معذرت, ایک کالر آن لائن ہے, ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ندیم صاحب لاہور سے, فرمائیں سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. مفتی صاحبان کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ شہری رکھنے کے بعد آدمی برش وغیرہ کرتا ہے
تو وضو اس نے کیا ہوتا تھا، اگر کوئی ہلکا پھلکا خون دانتوں میں سے نکل آئے تو کیا وضو رہتا ہے یا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اور دوسرا ایک کوشچن ہے کہ جب آدمی کی درود ابراہیمی کے بعد کوئی مصنون دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو دل ہی دل میں کوئی اردو میں جو دعائیں ہیں وہ کر سکتا ہے کہ اگر کہیں رک کے مصنون دعائیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہیں رکے تو اردو میں یا اپنی زبان میں ذہن میں ان دعاؤں کو لے آئے تو کیا نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جی ٹھیک ہے محمد نظیم صاحب، کال کرنے کے لیے شکریہ۔ جی محترم مفتی صاحب جواب دیجیے گا۔ جی یہ ہے کہ خون کا نکل آنا جسم کے کسی بھی حصے سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مثال سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا پہرے کے لیے، تو انہوں نے جس طرف پہرا دینا تھا جس رخ پہ، تو اسی طرف قبلہ تھا۔ ایک صحابی نے نماز شروع کر دی تو ان کو پھر وہ تیر لگا آ کے، تو انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ تو یہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہوا، خون بھی نکل رہا ہے اور نماز بھی انہوں نے جاری رکھی۔ پھر جب وہ دوسرے صحابی کو لگا تو پھر وہ پتہ چلا کہ ایسے ہوا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگوں میں ہوتے تھے، ان کے زخم بھی آتے تھے اور وہ یعنی اس کے لیے وضو کا نہیں ہے بلکہ وہ نماز بھی اسی طرح پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے منہ سے نکلا وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو باہر نکال دینا ہے، تو اس طرح وضو بھی برقرار ہے اور روزہ بھی برقرار رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا سوال تھا درود ابراہیمی کے جی بعد درود ابراہیمی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اختیار دیا ہے، ثم لیتخیر ما شاء من الدعاء، پھر وہ جو دعا چاہے اس موقع پہ مانگ سکتا ہے، جس موقع کا انہوں نے تذکرہ کیا، یعنی کہ تشہد کے بالکل آخر میں درود پڑھنے کے بعد۔ تو اس میں پھر اختیار تو ہے، لیکن اس میں علماء کی دو آراء ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا علماء نے کہ وہ صرف نفل میں مانگ سکتا ہے، فرض میں نہ مانگے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ عربی میں مانگ لے، جیسے ابھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ذکر ہو، بڑی جامع دعا ہے، بالکل، تو ایسی دعائیں مانگ کے اپنی اس نیت کو اگر لے آئیں تو یہ سب سے بہتر ہے اس اختلاف سے نکلنے کے باعث۔ ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پوری نماز عربی میں ہے تو عربی کی جو جامعیت ہے اور قرآن و سنت کی دعاؤں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جامعیت رکھی ہے تو وہ ہماری دعاؤں میں نہیں ہو سکتی، جو ہم جس بھی زبان میں کریں۔ تو اس کے علاوہ بہت سا ٹائم انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنی زبان میں دعائیں اس کے بعد مانگ لے، تو اس اختلاف سے اگر نکل آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں عام درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور اس دوران میں اپنی انہوں نے انہوں نے یہ بعد میں کہا، نماز کا تذکرہ کیا، میں سوال پہ غور کر رہا تھا، یعنی کہ انہوں نے نماز کا تذکرہ کیا تو اس وجہ سے، باقی تو ظاہر ٹھیک ہے، بہترین، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی لحاظ سے بھی مختلف کام کر کے نمونہ قائم کیا ہے اور دینی لحاظ سے بھی بہت محنت کی ہے، اور دین ہی دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے۔ یعنی دین اور دنیا کو الگ الگ کر دینا یہ تو اسلام کا موٹیو ہی نہیں ہے۔ اسلام تو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے والا دین ہے۔ اگر ہم کہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دنیاوی معاملات کو الگ کر دیں، دینی معاملات کو الگ کر دیں، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ شاید کوئی بھی ہم ایسا ایلیمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکال نہ سکیں جو محض دنیاوی ہو، کیونکہ جہاں دنیاوی معاملات ہیں دین بھی اس کے اندر انوالو ہے۔ تو جب آپ دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے، ایک وہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ رہبانیت، تو رہبانیت کی طرف تو ہمارے دین نے بلایا ہی نہیں ہے۔ وہ رہبانیت ابتدعوها، وہ پہلی قوموں نے اس کو ایجاد کر لیا تھا اور پھر اس کے اوپر قائم بھی نہیں ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر جو ریاست قائم کی ہے، ایک دنیاوی طور پہ اس کو لیا جائے تو ایک دنیاوی عمل ہے، لیکن اگر دین کے طور پہ اس کو لیا جائے تو وہ دین کے اقامت دین کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو جنگیں لڑی ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پاور حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہی جنگیں جو ہیں وہ دین کے اقامت کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا یہ حسین امتزاج ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت خوب۔ محترم ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں امت کو کیا نصیحت فرمائی؟ ایک تو پہلے میں نے ذکر کی
جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے. اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اب میرے پاس اتنا وقت ہے، اس کے بعد جس طرح ہمارے ہاں آج کل عام لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ نماز کے لیے بس اگلے جمعے سے نماز شروع کر دیں گے، اگلے مہینے سے شروع کر دیں گے، رمضان المبارک آئے گا شروع کر دیں گے. اس طرح کرتے کرتے تو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کی فرما برداری کے لیے انسان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹائم ویسٹ نہ کرے کہ بس دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں. آن لائن ہے ڈاکٹر صاحب، پلیز پہلے کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. صاحب فیصلہ آباد سے فرمائیں سر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں عمرے سے واپس آیا تو ایئرپورٹ پر میں جب باہر نکلا تو ایک دو لوگوں نے میرے ہاتھ چوم لیے، یعنی کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. تو میں نے ان سے نا اپنا ہاتھ ایسے چھڑوا لیا کہ کہیں مجھ سے کوئی ریاکاری یا کوئی شرک والا کام نہ ہو جائے. تو کیا ایسا کچھ عمل ہو سکتا ہے کہ کسی کے بزرگ کے نیک لوگوں کے، میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، ویسے میں کسی نیک لوگوں کو دیکھوں تو یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے ہاتھ چوم لے جائیں؟ جی بہت شکریہ راؤ اسکندر صاحب. محترم مفتی صاحب فرمائیے گا. جی ایسا کرنا اگر کسی سے محبت ہو، اور خصوصاً یہ جو حج اور عمرے میں ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مہمان قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں ہے وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، کہ جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں، اس کی طرف جانے آنے والے ہیں، تو ان کی بھی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی. تو ان کا ایک ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا اچھا سا ایک تصور ہوتا ہے، اور وہ ان کا ادب احترام کرتے ہیں اس لحاظ سے. تو اس ادب احترام میں اگر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ کوئی یعنی کسی کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائیں یا اس کے سامنے جھکنے لگ جائیں، ایسا کچھ، محض بوسہ دینے سے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بوسہ دینا ویسے شریعت میں جائز ہے، ایک یعنی جائز امر پہ ایک خوشی کا اظہار کے لیے، جیسے آج بھی عرب کے اندر رواج ہے کہ وہ ماتھا چوم لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں کسی سے، بڑے سے بھی چھوٹے سے بھی. تو اس طرح یعنی جائز تو ہے. لیکن وہاں یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی ان کا ہاتھ چومنے لگے تو وہ ہاتھ چھڑا بھی لیتے ہیں. ہاں جی چومنے نہیں دیتے. ہاں بہرحال یہ وہی بات ہے کہ اگر اس سے کوئی ایسا غلط نقطۂ نظر نہ پنپ رہا ہو تو پھر یہ جائز ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی رہ کے آئے ہیں. میں نے عرب کلچر میں نے یہ دیکھا ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، یعنی جب والد کو ملتا ہے بچہ آ کے تو وہ سلام کر کے ان کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، اور کئی مرتبہ جواباً پیار کے ساتھ والد بھی اپنی چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، جیسا کہ ماتھا چومنا بھی جو ہے وہ بھی آتا ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ان لوگوں کے اندر جو بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، جیسے یوں کہہ لیجئے کہ بڑے عہدے دار ہیں یا بادشاہت تک پہنچ جانے والے لوگ ہیں. اچھا، ان میں یہ پھر تعظیم کا جو رویہ ہے یا ایک روش ہے وہ اختیار کر جاتا ہے کہ ہم تعظیماً کسی کا ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ایسے عہدوں پر پہنچے ہیں وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چومنا، یہ کسی شرک کا ذریعہ نہ بن جائے، تعظیم کا ذریعہ نہ بن جائے، کوئی ایسا نہ بن جائے. تو اس سے میرا خیال، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے اگر آدمی خود اگر کسی کا ہاتھ چومتا ہے تو خود اوائڈ کرے. تعظیماً یا محبت میں کوئی دوسرا چومتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، برکات رمضان سے ٹرانسمیشن جاری ہے. دنیا کی حقیقت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. تینوں معزز مہمانان گرامی کی آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. اسٹے ود اس. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی،
लौट आ रब की तरफ नादान फिर रमज़ान फिरत का हो गया सामान फिर। वेलकम बैक नाजरीन, बरक़ात रमज़ान से है ट्रांसमिशन जारी है। हमारा UAN नंबर 042111700000 जिस पर आप कॉल्स करके अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर है 0321565200। ब्रेक में जाने से पहले दुनिया की हकीकत के हवाले से बड़ी मौसर गुफ्तगू जारी थी। मोहतरम डॉक्टर साहब, सलफ़ सालिहीन दुनिया और आखिरत के दरमियान तवाज़ुन कैसे रखते थे? जिस तरह के पहले अभी आतिफ़ भाई ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंदा दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे। दुनिया को साथ साथ चलाना और दुनिया से आखिरत बनाना असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी यही थी। सहाबा इकराम और उनके बाद हम मुहद्दिसीन को देखते हैं, ताबेईन, तबा ताबेईन को देखते हैं कि वो जो माल कमाते, दुनिया कमाते, उसको अपनी आसाइशों और अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा इसार और कुर्बानी करते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और अपनी आखिरत बनाने के लिए अपने उस माल को खर्च किया करते थे। इंसान की अपनी सारी की सारी तवानाइयाँ जो हैं उनका ज़्यादातर मकसद ये हो, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा दुनिया कमाना छोड़ दे। हर बंदे की ज़रूरत है, अगर कमाएगा नहीं तो फिर दूसरों से मांगना पड़ेगा, जिससे इस्लाम ने मना किया है। तो आप सहाबा इकराम में से देखते हैं हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। बाज़ औक़ात ऐसे होता कि 1000 ऊँट का काफ़िला आया और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। अब उनसे समझदार ताजर कोई नहीं थे, वो समझदार थे। दुनिया में उनको कोई 1%, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10% प्रॉफिट देता था। उनकी नज़र इससे आगे थी कि 10 गुना, 70% या 70 गुना, 700 गुना। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं वो इससे भी ज़्यादा कर देते हैं। बेशक। तो हमारे असलाफ़ का, सहाबा इकराम का अंदाज़ यही था कि वो अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी असल उनका मतमा नज़र आखिरत था। दुनिया में जो कमाते थे उसको अपनी आखिरत बनाने पर सर्फ कर देते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया था। एक तो हदीस पहले ज़िक्र हुई हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। एक जामे तिरमिज़ी में हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर चटाई के निशान देखे तो उन्होंने भी ये कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए कोई अच्छा कोई नरम बिस्तर ना तैयार कर दें। तो आपने फरमाया माली वाली दुनिया, मेरा दुनिया के साथ क्या लेना देना। मतलब ये था कि मेरी जो दुनिया है ये भी अल्लाह के लिए है, आखिरत को बनाने के लिए है। और आप जितना भी दुनिया में कोशिश करते, मेहनत करते, उस सब का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा था। बहुत खूब। और बंदा दुनिया में सोता है, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक सो जाए, वो भी उसकी आखिरत का अजर व सवाब है। उसका सफ़र करना, उसका लिबास पहनना, उसका चलना फिरना, हत्ता कि कारोबार करना, ये सब कुछ इंसान की आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बन सकता है जब वो शरीयत के दायरा कार में रहकर इन तमाम उमूर को सर अंजाम दे। तो यही हमारे असलाफ़ का अंदाज़ था और यही हमें इख्तियार करना चाहिए ताकि हमारे 24 घंटे, हमारे 12 माह और हमारी ज़िंदगी के सारे साल जो हैं वो इबादात के अंदर ढल जाएं और वो हमारी आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बन जाएं। और अल्लाह ताला ने भी इसी बात की तरफ हुक्म दिया है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी जो है ये तो खेल तमाशा है, असल है फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। बहुत खूब। मोहतरम मुफ्ती साहब, क्या इस्लाम में कॉलर हैं एक ऑनलाइन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। शाहिद साहब से आलकोट से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? सर, जिनके पास शुक्राना देने की तकलीफ नहीं और जो नहीं दे सकते, उनके पास उनके सर पर क्या गुनाह है? क्या वैसे अल्लाह ताला जात माफ़ कर देगी?
جی ٹھیک ہے شاہد صاحب، بہت شکریہ جی محترم مفتی صاحب۔ جی جن کے پاس فطرانہ دینے کی گنجائش نہ ہو تو ظاہر ہے وہ فطرانہ نہیں دیں گے، یہ تو نہیں انہوں نے قرض لے کے فطرانہ دینا ہے۔ ہاں اگر کسی ضرورت مند کے پاس فطرانہ آتا ہے تو فقہاء نے، علماء نے بات لکھی ہے کہ وہ اگر ان کی ضرورت سے زائد ہے، مثلا ایک آدھ دن کا وہ رکھ کے اگر اس سے زائد وہ دے دیں تو یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ توکل کے بڑا اچھا ایک نمونہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ کے تو زائد جو ان کے پاس آئی ہوئی ہو فطرانے کے طور پہ وہ بھی آگے دے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پر بھی فطرانہ جو ہے نا وہ واجب کیا تھا۔ تو غلام کا مطلب یہ ہے آج کے جو آزاد ہیں وہ اس سے تو کمتر تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کے پاس آ گیا ہے تو وہ آگے دے سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ان پہ واجب نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سوال سے یہ کلیریفیکیشن کر دینا میرے خیال مناسب ہوگی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نصاب اس کے لیے ضروری ہے۔ عوام الناس میں بات پائی جاتی ہے کہ جیسے زکوٰۃ دینے کے لیے ایک نصاب ہے، جیسے 7.5 تولے سونا ہو یا چاندی کی جو مقررہ مقدار ہے اس کے مطابق آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو فطرانہ ہے اس کے لیے بالکل اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس عید کے دن کے اخراجات موجود ہیں اور کچھ اضافی اماؤنٹ موجود ہے اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی ٹھہرایا ہے سب کے لیے، چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرانہ ادا کریں۔ اب بہت خوبصورت وضاحت آپ نے کی۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حسنین صاحب کھاریاں سے۔ جی سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو میں نے پوچھا تھا یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے جو مر کے بڑے بڑے استعمال کرتا ہے، یہ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے بہت۔ جی محترم منفی صاحب۔ جی یہ تسبیح اگر ہو صرف محض گننے کے لیے، یعنی شمار کرنے کے لیے، آپ ایک اس کو یاد رکھیں کہ میں نے کتنے گن لیے ہیں، ایک آلے کے طور پہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی دکھلاوے کے طور پہ کرے وہ تو کوئی بھی نیک عمل دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو کوئی کسی رواج کے طور پہ، جیسے خاص مواقع پہ کوئی چیزیں گن کے، گٹھلیاں گن کے ان کو پڑھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی خاص مواقع پہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر بندہ شمار کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پہ رکھ لے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا منکوں والی ہو، دانوں والی ہو، وہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص موقعوں پہ اسے نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوکت حسین صاحب مندرہ سے۔ جی محترم کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سر آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی اعتکاف کے بارے میں میرا سوال ہے، اعتکاف کس دن شروع ہوتا ہے اور اس کے ضروری مسائل کیا ہے؟ شکریہ شوکت حسین صاحب۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ جی اعتکاف اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر 10 دن اللہ کے گھر میں رہ کر عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، یہ اعتکاف ہے مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جب مدینہ منورہ گئے تو ہر سال آپ 10 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے قیام کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال جو ہے وہ 20 دن اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کا مقصد یہی ہے، ایک تو اس میں خاص کر کے جو 5 تاکراتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات، ان میں سے کوئی ایک ہے لیلۃ القدر، اس کے قیام کی جو فضیلت آئی ہے قرآن کریم میں سورہ قدر میں وہ واضح ہے، اس کو پانے کے لیے اعتکاف کا ایک بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان 5 راتوں میں خود بھی بیدار رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد میں تو عام حالات میں بھی کاروبار کرنا، لین دین کرنا وہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، بلکہ جس کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں کاروبار کر رہا ہے، لین دین دو، اس کو کہہ دو لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ تو مسجد میں آ کر 10 دن ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ موجودہ دور میں جو ایک بہت بڑا ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ بن گیا ہے وہ ہے موبائل، کہ اگر اعتکاف بیٹھے ہیں فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب یہ استعمال ہو رہا ہے، اخبارات مسجد میں آ رہی ہیں، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے اور اعتکاف کے بھی خلاف ہے۔ باقی بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں منہ بھی ڈانپ لینا چاہیے، ایک دوسرے کو نظر بھی نہ آئیں اور ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے یہی مسائل ہیں۔
اور اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، تو یعنی مرد اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ ہاں، عورتیں اس مسجد میں اعتکاف کریں گی جہاں کسی فتنے کا ڈر نہ ہو اور جہاں الگ تھلگ ان کے لیے مکمل پردے کا انتظام موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ محترم مفتی صاحب، اسلام میں، شریعت میں یہ جو ترقی ہے، دولت، شہرت، اس کو حاصل کرنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کن حدود و قیود میں؟ جی، ترقی کی اجازت تو یقیناً اسلام جیسے دین میں کیسے اس سے ممانعت ہو سکتی ہے، اور بڑھنے کا کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی پوری تم کوشش کرو، جستجو کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے، صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں، کہ یعنی جو کچھ ہے اس پہ تم نے پوری اپنی صلاحیتیں صرف کرنی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حب اذا عامل عبدن، کہ آدمی جب بھی بندہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کو پختہ طریقے سے کیا جائے، مہارت سے کیا جائے۔ تو یہ سمجھیں کہ انفرادی ترقی جب ہوتی ہے تو ملکی ترقی بھی ہوتی ہے، یعنی ہر بندہ اپنے فن میں مہارت سے، پوری مہارت سے کام کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو پوری ماہرانہ صلاحیت صرف کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جستجو، آگے بڑھنا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش یہ کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت ہمیں پابند کرتی ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پاب اگل بھی، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ یعنی اوپر چڑھتے جانا ہے لیکن پابندیوں میں رہنا ہے، مثلا حلال حرام کی تمیز کر کے، جائز ناجائز کی فرق کر کے پھر ہم نے آگے بڑھنا اور ترقی کرنی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہم، کہ ہم نے جو ان کو دنیا میں فوائد دیے ہیں ان کی طرف آپ نے اپنی نظریں نہیں اٹھانی، یعنی ہم ان سے مرعوب نہ ہوں دوسروں سے، بلکہ اپنے آپ میں جتنی جستجو ہو سکتی ہے وہ کریں اور محنت کریں، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی، اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد تیمور صاحب میلسی سے۔ جی محترم، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو منہ کے اندر لعاب ہوتا ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، تو کیا وہ اس کو نگل لینا جائز ہے سر؟ شکریہ محمد تیمور صاحب کال کے لیے۔ محترم شیخ عاطف الیاس صاحب۔ جی، یہ سوال کئی مرتبہ اسی پروگرام میں ہو چکا ہے پہلے بھی، اور اس کے حوالے سے رہنمائی کر رہے ہیں ہمارے مفتی صاحبان بھی کہ منہ میں جو لعاب ہے اس کو نگل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان دانستہ اس کو جمع کرتا جائے اور پھر یکمشت اس کو نگل لے تو یہ اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو لعاب ہے وہ جسم کے اندر ہی کا حصہ ہے، وہ اندر ہی چلا جاتا ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی حقیقت اور زندگی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ دنیاوی زندگی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر نہیں رہتی، ایسے لوگوں کے لیے کیا نصیحت؟ اللہ المستعان۔ جی، کمپیریزن کرنا چاہیے آدمی کو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اپنے دل میں، یعنی یہ مثال انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر اسلام آباد جانا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا ذخیرہ ہے اس کو آپ اسلام آباد میں کسی اچھی جگہ کا انتخاب کے لیے رکھیں کہ جو آپ کا وہاں پہ سٹے ہے وہ بہتر ہو جائے، کوئی جگہ خرید لیں، کوئی کرائے پہ لے لیں، کوئی مناسب رہائش کر لیں، کوئی وہاں پہ ضرورت کا سامان لے لیں، آپ نے ایک عرصہ وہاں پہ رہنا ہے۔ دوسرا آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ آپ یہاں لاہور سے اسلام آباد کے لیے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے لیں اور وہی ذخیرہ آپ اس راستے پہ لگا دیں اور وہاں جا کے آپ فارغ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں۔ تو دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، آپ ایک راہ سے گزر رہے ہیں، ایک مسافر ہیں، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو دنیا کے اندر ہی سارا کما لیں اور جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جب آپ ڈیسٹینیشن پہ جو کہ آخرت ہے وہاں پہنچیں گے تو۔ دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جیسے تیسے کر کے گزر بسر کر لیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آگے بھیج دیں۔ مجھے یاد آیا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ ان کے گھر میں جب لوگ جاتے تھے، ایک صحابی ان کے گھر میں گئے، جا کے انہوں نے نظریں دوڑائیں دائیں بائیں، دیکھا کہ کوئی سامان اس طرح کا نہیں ہے جس طرح ضرورت کا سامان لوگوں کے گھروں میں عام طور پہ ہوتا ہے، راشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کو نظر نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، لنا بیت ہناک، لنا بیت ہناک
कुल्लमा जाअना शैउन अरसलना, अल्लाह अकबर। हमारा एक घर वहाँ है, हमारा एक घर वहाँ है, जब भी हमारे पास कुछ आता है उसको वहाँ भेज देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उन्होंने ये तसव्वुर रखा हुआ है कि एक घर हमारा जन्नत में बना हुआ है और वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, नेमतों की, जिसमें हमने हमेशा रहना है। तो जब भी कोई कमाई आती है, जब भी दुनिया को कोई मुनाफा आता है, जो कुछ भी उनके पास आता है, वो उस घर की फिक्र करते हैं कि उस घर को मैं भर लूँ। ये घर तो खाली भी रहेगा तो गुजर बसर हो ही जाएगी, आदमी भूखा मरता नहीं है, अल्लाह ने रिज़्क़ का ज़िम्मा ले रखा है। बहुत खूब। यानी इंसान को फ़िक्र रखनी चाहिए अपनी आखिरत की, इतना मशगूल नहीं हो जाना चाहिए कि आखिरत को भुला दे। ऐसा ही। मुफ्ती साहब आप भी इस गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालें। जी जी, ये दुनिया को आखिरत की खेती कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे हम काश करेंगे वही हम कल जाके वहाँ से हासिल कर सकेंगे। और कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि आदमी को देख लेना चाहिए कि कल के लिए उससे आगे क्या भेजा है। ये जो कल का लफ्ज़ है ना, ये बहुत अहम है। यानी एक बंदा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा होता है या किसी भी अंदाज से, तो उसकी कल आ जाती है। यानी हम समझते हैं कि कल पता नहीं क़यामत है, तो उसकी कल तो यहीं से शुरू हो जाती है जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम माता फ़क़त क़ामत क़ियामतु, कि जो कोई फ़ौत हुआ तो उसकी क़यामत कायम हो गई। यानी उसको उसी तरह अगले जहाँ में मुश्किलात या जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसका सामना करना पड़ेगा या उनको वो हासिल होंगे इंशाअल्लाह। तो इससे ये पता चलता है कि आदमी को हमेशा आखिरत की फ़िक्र में करना चाहिए। बल्कि एक बड़ी प्यारी बात शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह की किताब का मुताला करते हुए सामने आई। वो कहते हैं आदातु अहलिल गफलती इबादातु अहलिल गफलती आदात, कि जो अहले गफलत होते हैं ना उनकी इबादतें भी आदतें बन जाती हैं। इबादत कर रहे होते हैं लेकिन आदत के तौर पे, जैसे लोग रोज़ा रखते हैं आदत के तौर पे, नमाज़ पढ़ते हैं आदत के तौर पे, इबादत नहीं बनती। और जो व आदातु अहलिल यक़ज़ती इबादात, और जो बेदार मगज़ लोग हैं उनकी आदतें भी इबादतें बन जाती हैं। उन्होंने मामूल के काम भी कर रहे हैं ना, मसलन बच्चों को के लिए वो तगोदो कर रहे हैं, उनके लिए रोज़गार मुहैया करने के लिए और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करते हैं यब्तग़ी बिही वजह अल्लाह, वो अल्लाह ताला की रज़ा उससे चाहते हैं कि मैं इसे अल्लाह ताला की चाहत और ले लूँ, क्योंकि उसका हुक्म है, मैं ये पूरा कर रहा हूँ। उनका ये बच्चों के लिए दौड़ धूप करना भी उनके लिए इबादत बन जाता है। तो हमें इस तरीके से जीना है कि हमारी एक एक नेकी, देखें अजीज़ों को मिलने तो हर कोई जाता है, उस पर यह हो कि ये अल्लाह का हुक्म है सिला रहमी करना और मिलाना और इनसे ताल्लुकात अच्छे रखना, तो ये उसकी इबादत बन जाएगी। तो आदतों को हमने इबादत बनाना है। और कई लोग ऐसे होते हैं वो इबादतों को भी आदत के तौर पे कर रहे होते हैं। तो एक एक चीज़, जैसे हमारी बात हो रही है दुनिया के हवाले से, बिल्कुल, तो हमारी एक एक चीज़ इबादत बन सकती है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब मोहतरम, कुरान में दुनिया की हकीकत को किन तमसीलात के ज़रिए समझाया गया है, इनसे क्या सबक मिलता है, इसका हम आपसे जवाब लेंगे कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या आपका सवाल है मोहतरम हबीबुर रहमान साहब छांगा मंगा से? आप खैरियत से लोग? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप खैर वाफियत से हैं? आपको भी हमारा सलाम करिएगा। ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम है बहुत। मुफ्ती साहब को भी हमारा सलाम करिएगा जी। जी मुफ्ती साहब खुद जवाब दे रहे हैं आपका सलाम सुन के। फरमाएं अच्छा, क्या पूछना है? मुफ्ती साहब से सवाल ये पूछना है कि हम जब तरावियों के बाद ईशा की नमाज हो जाए फर्ज, तो हम जब नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो वो हम तरावियों के साथ फर्ज पढ़ें कि अलहदा पढ़ें? ठीक है हबीबुर रहमान साहब। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी, इशा की नमाज़ अगर वो नहीं पढ़ सके, पहले ये बात जहन में रखिए, उमूमन लोग कहते हैं चलें नमाज हो रही है ना तो हम बाद में जाके तरावियों के साथ पढ़ लेंगे। ये मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है तरीका। इस पर यह होना चाहिए नमाज का पूरा अहतमाम हो, जमात के साथ मिलें, फ़र्ज़ के साथ। अगर किसी की रह गई है किसी वजह से तो वो फिर तरावियों के साथ जाके पढ़ सकता है फ़र्ज़ नमाज, क्योंकि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे इशा की, फिर अपने महल्ले में जाके वो नमाज़ कराते थे इशा की, तो वो उनके लिए नफल थी और पीछे जो थे वो फ़र्ज़ पढ़ रहे होते थे।
تو نفل اور فرض ایک دوسرے کی نیتوں میں اگر فرق ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس سے بس ایک مشورہ میں دوں گا کہ ایسے لوگ جو تراویحوں میں آ کے ملیں ان کو پھر صف کے درمیان مزید نہیں کھڑا ہونا چاہیے, وہ نماز ہی کی حالت میں پیچھے ہو جائیں تاکہ صف میں کوئی وہ نہ آئے, کیونکہ اگلی تراویح تو شروع ہو جائے گی نا. بالکل. اب یہ صف میں اپنی نماز پڑھتے رہیں گے تو پھر صف میں انقطاع آ جائے گا, ان کو پھر پیچھے ہو جانا چاہیے نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے. محترم ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جو مثال دی ہے سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ حدید میں بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کالر ہیں پلیز, ہمارا فارمیٹ ہے اس طرح کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیرہ غازی خان سے رقیہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بچی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس پہ مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں, جبکہ وہ 4 تاریخ کو اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے, 10 تاریخ کو وہ پاک ہوئی ہے. اب 4 دن کے بعد اس کی دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی ہے, جبکہ وہ روزہ رکھا تھا. روزہ اس پر پورا کرنا چاہیے اور آگے وہ روزے رکھے یا نہ رکھے, اور پڑھنے جائے یا نہ جائے. سوال کچھ واضح نہیں ہے جواب دینے میں. خیال ہے بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی, مینسز جو ہیں وہ شروع ہو گئے, اس حوالے سے کوشچن ہے کہ روزہ رکھا ہے تو اس کو مکمل کرے گی کہ یہ سوال ہے. یعنی 1 منتھ میں دوسری بار صرف 4 دن کا گیپ ہوا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کے ایام شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی اس کو دیکھا جائے گا, اگر تو یہ کوئی استحاضہ کی شکایت ہے, یعنی حیض کے بعد استحاضہ کی شکایت ہوتی ہے, یہ اب ظاہر ہے یہ ڈاکٹر کے مشورے سے یہ اس کو فائنل کر سکتے ہیں کیا ہے, تو اس پہ ایسا استحاضہ جو ہوتا ہے نا اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں, اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے. اور اگر واقعی وہ مینسز ہیں, یہ خود ان کو زیادہ تجربہ ہوگا اس بات کا, تو پھر ظاہر ہے اس کے روزے نہیں رہیں گے, نہ نماز رہے گی, نماز کی تو ویسے وہ نہیں, اور روزہ بھی ان کا ختم ہو گیا, چاہے افطاری سے کچھ دیر پہلے بھی مینسز آ جائے تو وہ روزہ چلا جائے گا. تو یہ ہے بس, اس کا پھر بعد میں ظاہر ہے کفارہ یعنی بعد میں روزہ رکھیں یا جیسے بھی وہ کر سکے. جی ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی ظفر شیخ صاحب کراچی سے. جی سر. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے مختلف رائے ہیں علماء کرام کی. ایک کہتے ہیں کہ نہیں صرف 2 رکعت ہے جمعے کی نماز, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ظہر کی نماز کو نہ سمجھا جائے اور کوئی سنت نہ پڑھی جائے. کچھ کہتے ہیں نہیں بالکل سنت پہ ساری پڑھنی ہے اور وہ بہت ضروری ہے. دوسرا, روزہ جو رکھا جاتا ہے تراویح کے بغیر ہوگا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ تراویح تو کوئی نماز تھی ہی نہیں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ جمع کرائی ہے, وہ بھی قیام اللیل کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں یہ 20 رکعت ہو گئی, 10 ہو گئی. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے مہربانی. جی بہت شکریہ ظفر شیخ صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی جمعے کی رکعتیں جو ہے نا وہ جو کم کی گئی ہیں, یعنی ظہر کی نماز کی نسبت 2 رکعتیں کر دی گئیں, یہ جمعے کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب ہے جمعہ ضرور پڑھنا چاہیے. جو لوگ جمعے کے اینڈ پہ آتے ہیں اور صرف نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, وہ سمجھے وہ حق نہیں ادا کر رہے. تو باقی جو جمعے کی رکعتیں ہیں وہ اگر جمعہ شروع ہو چکا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, یہ پہلے اس کی سنتیں ہو گئیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں, 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں, اور بعض صحابہ سے 6 رکعتیں بھی ثابت ہیں. یعنی جمعے کے بعد آپ 2, 4, 6 مختلف پڑھ سکتے ہیں, یہ ثابت ہے ساری. اور یہ جمعے کی رکعتوں کے حوالے سے ہو گیا. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے تراویح کے حوالے سے, تراویح, جی تراویح جو ہے روزے کا حصہ نہیں ہے, روزے کا بالکل حصہ نہیں ہے. لیکن جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب سے روزے کی فضیلت بیان کی, اسی سے تراویح کی فضیلت بھی بیان کی. یہ جو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں تراویح شروع ہوئی, اصل میں تراویح اس کا نام بعد میں دیا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے قیام اللیل یا تہجد ایسے وہ اظہار کیا جاتا تھا. قرآن و سنت میں تراویح کا لفظ ایسے استعمال نہیں ہوا. یہ بعد میں یعنی صحیح بخاری میں ہے تراویح کا لفظ, لیکن وہ ہے ظاہر امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب جب قائم کی وہ ہو گیا. اور تراویح کا معنی ہوتا ہے راحت پانا, یعنی 4 کے بعد وہ آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے, اس وجہ سے وہ ایسے کہا گیا. تو یہ اس کا ویسے لفظی جو اطلاق ہے وہ بعد میں ہوا. قیام اللیل یا تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت چھوڑی تھی, یہ نہیں کہ صحابہ کرام رک گئے تھے, صحابہ کرام قیام اللیل کیا کرتے تھے, صرف جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی, اس وجہ سے
کہ یہ نہ ہو کہ واجب ہو جائے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تب بھی جو قراء ہیں جو حفاظ ہیں وہ اپنا قیام اللیل کرایا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ سب علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں تو ان کو جمع کر دیا جائے تو انہوں نے پھر جمع کیا تھا. اس وجہ سے تراویح کی اہمیت اپنی جگہ پہ رمضان المبارک کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس پہ تراویح پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی تراویح نہیں پڑھ سکتا تو وہ روزے کو نہیں چھوڑے گا, روزہ ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور کالر تو نہیں؟ کالر آن لائن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرزاق صاحب میاں چنو سے. جی محترم. ہاں جی, مسئلہ ہے کہ کہنے اپنے بھی بہت بھی نمازی دے اگوں لنگنا بھی چاہیے نہیں پاویں جنہ مرضی تے سعودیہ نے ایک صاحب تھے چھڈ کے کہنے نہ جو کوئی رد نہیں, یہ بھی کی رہا. ٹھیک ہے جی. محترم ڈاکٹر صاحب فرمائیں. ذرا سوال دہرا دیں. سوال دہرائیں. سوال یہ ہے کہ سعودیہ میں ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک صف کے آگے سے گزر جائے تو خیر ہے. یہاں پہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ اگر ایک بندہ 5-6 صفحے چھوڑ کے بھی کھڑا ہے تو اسے آگے سے نہ گزرے. یہ ان کا سوال. دیکھیں جی, اصل بات یہ ہے, پہلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اپنے سامنے پہلے ہی سترا رکھنا چاہیے, اور سترے کے آگے سے کوئی گزرے گا یعنی سترے کے پیچھے سے کوئی گزر جائے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, وہ درست ہے. اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے سترے کے اور نمازی کے درمیان سے گزرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کو نہیں گزرنا چاہیے. آپ نے فرمایا اس کو روکو, اور اگر وہ نہیں رکتا تو اس کو ذرا زور زبردستی سے اس کو روکنے کی کوشش کرو, وہ آگے سے نہ گزرے. بلکہ آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے جو نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے. دوسری بات جو پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک صف کے آگے سے گزر سکتا ہے یا نہیں. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے چونکہ آپ نے روکنے کا کہا ہے تو ظاہر ہے وہ بندہ اپنی ایک صف کی حد سے ہی روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دوسری یا تیسری صف سے کوئی گزرتا ہے تو اس پر یہ گناہ لاگو نہیں ہوتا. بعض فقہا نے اس کے لیے سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کوئی چیز کینکری وغیرہ پھینکے جہاں تک جاتی ہے, لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ جتنا بھی اہتمام کر سکتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچ سکتا ہے اس کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کالر نہیں ہے تو تھوڑا سا کالر ہیں. جی آپ لیجیے پلیز. آپ اگر شارٹلی کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس دور میں اس طرح مسلوں کا رواج نہیں تھا. مسجد کے اندر مٹی ہی ہوتی تھی زیادہ تر, یا کچھ اس طرح چادر وغیرہ, تو اس کے اوپر نماز پڑھتے تھے. اب چونکہ مسلوں کا باقاعدہ رواج ہے تو جہاں مسلح ختم ہو رہا ہے آٹومیٹکلی وہاں تک اگر اس کو کنسیڈر کر لیا جائے کہ یہ سترہ ہی ہے تو یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ جو آدمی نماز ہے اگرچہ سترے کی جو شرعی حیثیت ہے کہ وہ اگر دستیاب ہے تو رکھ لے, اور اگر کسی کے پاس دستیاب نہیں ہے جیسے مسجد کے اندر ہے تو وہ کتنے 4-5 رکھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر صف جہاں ختم ہو رہی ہے اس کو سترہ کنسیڈر کر لیا جائے تو یہ بھی اچھا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا وہ خط خطن اگر ایک لائن بھی لگا دے زمین پہ تو. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ بھی اس میں. ہاں یہ حدیث مبارکہ تو خیر یہ خط والی یہ ثابت نہیں ہے, لیکن اتنا ہے ان دونوں کی باتوں میں جو میں تطبیق دے سکوں وہ یہ ہے کہ اگر نمازی نے سترہ نہیں رکھا ہوا تو نمازی گناہ گار ہوگا, کیونکہ یہ سترہ رکھنا اس کے ذمے تھا, وہ نہیں رکھ سکا تو اس کے ذمے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نمازی آگے سے اٹھ گیا تو اس کو آگے ہونے کی بھی اجازت ہے کہ وہ آگے ہو جائے اور سترے کے قریب چلا جائے جہاں تک وہ دیوار ہے یا پلر ہے یا کوئی اور نمازی پڑھ رہا ہے, اس کی بھی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سے ثابت ہے. تو نمازی اگر سترہ نہیں رکھتا تو یہ گناہ گار ہے, آگے سے جو گزر رہا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ہمارا زیادہ جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ اگر صف کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو یہ وہ گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. ابھی آپ نے کہا نا کہ آگے جا سکتا ہے, تو ہمارے ہاں تو یہ بہت نازیبہ سمجھا جاتا ہے نا. ہاں یہ زیبا اسی وجہ سے نا کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا, لوگ جانتے نہیں ہیں اس مسئلے کو. حالانکہ نماز کی اصلاح کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہوئے تو حضرت ابن عباس, تو آپ نے ان کو پکڑ کے ایسے اپنی دائیں جانب کیا. تو نماز میں نماز کی اصلاح کے لیے کوئی بھی حرکت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ آپ آگے بڑھے اتنا کہ اور زیادہ دیوار کے قریب ہو گئے جب آپ کو ضرورت پیش آئی سترے کی. تو اس طرح یعنی ثابت ہے یہ. اسی طرح ممبر پر چڑھ کر آپ نے نماز پڑھائی, ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے اور طریقہ سکھانے کے لیے. بالکل ٹھیک.
कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी साजिद अली साहब साहिवाल से। सर क्या हाल चाल है मुफ्ती? बड़ा अल्लाह का एहसान है, आप खैर वाफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाएं अल्लाह का सर। करम। अच्छा मेरा मुफ्ती साहब से सवाल था कि रोजा रखा है आपने, यानी कि शहरी की है, तो शहरी के बाद टाइम जो रह जाता है उसमें नमाज का अजान होती है। हेलो जी 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 फरमाएं आप। तो आंखों में दवाई डाल सकते हैं जी? इससे रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ता जी? ड्रॉप्स वगैरह डालने हों में मजबूरी हो जी इसको तय। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी मोहतरम शेख आतिफ साहब। जी जो आँखों के ड्रॉप्स हैं उनके साथ तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो कोई खाने पीने वाली चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मना किया गया हो, क्योंकि खाने पीने से मना किया गया है और शहवात से मना किया गया है, ये चीज़ उसमें शामिल नहीं है। बाज़ अहले इल्म अलबत्ता इस हवाले से ये कहते हैं कि अगर गले में उसका जायका चला जाए तो फिर मुनासिब नहीं है, गुरेज करना बेहतर है। अलबत्ता अगर ज़रूरत है और इंसान उसको इलाज के लिए इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है, इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद रियाज साहब खारियाँ से। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम। मौलाना साहब मेरा एक सवाल है कि आजकल के जदीद दौर में वॉशरूम के अंदर या बाथरूम के अंदर वो शीशे लगे होते हैं, तो वहाँ पे बंदा अपने आप को देख सकता है जब वो गुस्ल कर रहा होता है, तो क्या उस सूरत में फिर क्या मसला होगा, या वो वजह मतलब कि उसका गुस्ल हो जाएगा? जी मोहम्मद रियाज साहब बहुत शुक्रिया। मोहतरम मुफ्ती साहब इसका जवाब दीजिएगा। जी जी ज़ाहिर है वैसे तो शर्म हया जो है, जैसे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुतल्लिक आता है कि वो यानी अपने जो शर्मगाह उसको नहीं देखते थे, यानी बचते थे इससे। तो अगर कोई बचता है तो ये शर्म व हया का तकाज़ा है। तो वैसे शरई तौर पे कोई भी इसमें कवाहत नहीं है कि अगर आप अपने आप को देख लें या शीशे में अपने आप को देख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शैतानी हमलों से अपने आप को बचाना, ये चूँकि हम वाशरूम में जाते ही वो दुआ का हमें कहा गया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शैतानी हमलों से भी महफूज रखेगा, क्योंकि अकेला हो तो शैतान भी साथ होता है। तो इस हवाले से अगर इंसान अपने आप को बचाए तो ये अच्छी बात है और ना उस पर तरफ तवज्जो दे, लेकिन यह है कि गुस्ल उसका हो जाएगा, कोई मसला नहीं। कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जावेद साहब लाहौर से। सर बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। सर बहुत शुक्रिया आपकी इन नेक जज्बात और तमन्नाओं का। फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? जी क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और लोग साथ साथ मिलकर नहीं खड़े होते, जैसे कि नबी वसल्लम की सुन्नत और फरमान है कि पाँव के साथ पाँव मिला हो, कंधे के साथ कंधा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वो दरमियान में फासला होता है, तो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो क्या इस हालत में वो जो सफ़बंदी वाला मामला है वो उसके तहत नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, उसमें खला रहेगा, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई। जी मोहतरम जावेद साहब बहुत शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर साहब आप इसमें रहनुमाई करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप नमाज पढ़ाने से पहले सहाबा इकराम को इरशाद फरमाते कि लोगों अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। सव्वू सुफूफ़कुम अकीमू सुफूफ़कुम सुद्दुल खलल अकीमू सुफूफ़कुम फ़इन्न तस्वियत सुफूफ़ मिन इकामतिस सलात। लोगों सफ़ें दुरुस्त कर लो, साथ साथ मिलकर खड़े हो जाओ। सफ़ों का दुरुस्त करना ये नमाज का हिस्सा है। खाली जगह पुर कर दो। अगर दरमियान में जगह खाली छोड़ दोगे, शैतान दाखिल हो जाएगा, तुम्हारे दिलों में आपस में नफ़रतें पैदा हो जाएंगी, दिल टेढ़े हो जाएंगे। तो असल ये है कि जो बंदा जमात के साथ आकर शामिल होता है उसको चाहिए कि वो इमाम की तरफ मिल जाए। अगर दूसरी तरफ वाला बंदा उसके साथ नहीं मिलता तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर नहीं। हमारे यहाँ बाद औक़ात ये भी देखा जाता है कि बंदा दोनों के साथ मिलने की कोशिश करता है और ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल काम होता है। तो इमाम की तरफ मिलना चाहिए। इमाम को भी चाहिए कि इस बात का एहतमाम करे कि नमाज से पहले मुक्तदियों को तरगीब दे कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें, साथ साथ मिलकर खड़े हों, खाली जगह दरमियान में ना छोड़ें। हदीस में तो बहुत ज़्यादा तकीद है, किसी फ़िक़्ह की किताब में भी ये नहीं है कि आप अलग अलग खड़े हो जाएं और दरमियान में फ़ासला रखें। तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादातर लाइल्मी की वजह से ऐसा होता है। अपनी इस्लाह करनी चाहिए और दूसरों की भी हिकमत के साथ इस्लाह करनी चाहिए।
بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آج کے اس ٹرانسمیشن میں آمد کا. محترم جناب مفتی صاحب آپ کی آمد کا. جناب محترم شیخ عاطف الیاس صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین حقیقت دنیا یہی ہے کہ یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہاں پر دل نہ لگائیں بلکہ ادھر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں. محترم مفتی صاحب 1 منٹ ہے ہمارے پاس, اس 1 منٹ میں آپ دعا کروا دیں. الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم صل على محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان